دنیا کسی کا بھی انتظار نہیں کرتی۔ آج سے کچھ سال پہلے میں زندگی کو ایسے نہیں دیکھا کرتا تھا جیسے اب دیکھتا ہوں۔ وہ دنیا جس کے بارے میں آج سے 6 سال پہلے سوچا کرتا تھا، وہ اس دنیا سے بہت مختلف تھی جو آج میرے سامنے ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، یا یوں کہنا زیادہ مناسب رہے گا کہ جب ہم نادان ہوتے تھے، تب ہماری زندگی کو دیکھنے کا انداز بڑا مختلف ہوتا تھا۔ تب ہمیں لگتا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کے لیے بڑی اہم ہیں، اور پھر اسی لیے اس نادانی کی عمر میں ہم اپنے راستے میں آنے والے ہر انسان سے اور ہر چیز سے دل لگا لیتے تھے۔ ہمیں لگنے لگتا تھا کہ جیسے سب کچھ ہمارا ہے اور جیسے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ ہمیں بھی ایسا ہی لگا کرتا تھا، لیکن پھر جیسے جیسے بڑے ہوئے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سیکھنا شروع کیا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری ذات تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل ذات تو اللہ کی ہے، ہم بنے ہی اللہ کے لیے ہیں۔ میری دادی امی کا جب انتقال ہوا تب میں 8 کلاس میں تھا۔ مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کی میت دیکھی تھی۔ میری یہ عادت ہے کہ میں چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی بڑا نوٹس کرتا تھا، خاص کر کے اپنے ارد گرد کے انسانوں کی فائیکی کو سمجھنا اور ان کی حرکات کو مانیٹر کرنا۔ ایسا کرنا مجھے اس لیے پسند نہیں تھا کیونکہ میں دوسروں کے عیبوں کو پکڑنے میں دلچسپی رکھتا تھا، بلکہ ایسا کرنا مجھے اس لیے پسند تھا کیونکہ مجھے اس سے انسانوں کی پہچان ہوتی تھی، اور مجھے اس سے اپنے بارے میں بھی بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملتا تھا۔ جب اس روز میں نے اپنی دادی اماں کی میت کو کاندھا دیا، تب میں نے اپنے ارد گرد ایک عجیب بات نوٹس کی، اور وہ بات یہ تھی کہ جب میری دادی امی کی میت کو قبرستان لے جایا گیا تو ابھی ان کی میت قبرستان کے دروازے پر ہی تھی، تو ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا، پتہ ہے فلاں جگہ کیا ہوا تھا؟ تو میں نے اس بات سے دین اور دنیا کا اندازہ لگایا۔ دین دنیا کمانے کے لیے نہیں سیکھا جاتا کہ دنیا تو مختصر نفع کا نام ہے، بلکہ دائمی نفع کمانے کی غرض سے سیکھا جاتا ہے، اور دائمی نفع آخرت کی خیر میں پنہاں ہے۔ چنانچہ یاد رہے، دین دنیاوی زندگی کو سہل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشگی والی اور لامتناہی حیات میں ناقابل تصور آسانیاں اور آسائشوں کے حصول کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ دین کا مرکز ایمان بالغیت ہے، اور اس کو اپنانے کا مقصد آخرت کی خیر ہے۔ تو اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ دین پر چلنے سے ہمیں دنیا میں عروج مل جائے اور ہم دنیا والوں کے پیارے ہو جائیں، تو یہ مکمل عقل مندی نہ ہوگی، کیونکہ دین کو تھامنے کے لیے دنیاوی کامیابی کی ضمانت صرف اسی صورت میں ہے کہ یہ کامیابی اللہ کی راہ میں ہو اور خالصتاً اسی ذات واحد کی چاہ میں ہو، اور محض اس فانی دنیا تک محدود نہ ہو، کیونکہ اس دنیا میں آسائشات اور آسانیاں ہر ایک کو، خواہ مومن ہو یا کافر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، لیکن آخر بھی حیات میں وہ آسائشیں اور آسانیاں صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ہماری دادی امی کی۔ چونکہ میری دادی امی ایک نہایت ہی نیک اور سلجھی ہوئی خاتون تھی، وہ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی، وہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر دوسروں کی الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن جب وہ دنیا فانی سے رخصت ہوئی تو شاید اس دنیا کے کسی بھی بندے پر ان کے جانے کا اثر نہ ہوا۔ لوگ تو اپنی ہی دنیا میں لگے ہوئے تھے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ مومنوں کے لیے مخصوص کر دی جائے دنیا، یہ غلط بات ہے۔ یہ ساری نعمتیں اور بے شمار دوسری نعمتیں جن کا تصور ہی ہماری بساط سے بالاتر ہے، لہٰذا دل میں آخروی کامیابی کو رکھ کر دین کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ پھر اس کے لیے
چاہے پوری کائنات ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے، آپ ڈٹے رہنا، کیونکہ بے شک آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ اس دنیا اور اس دنیا کے لوگوں کے رویوں کو اپنے اوپر کبھی حاوی نہ کرنے دینا کہ لوگ آپ کے سامنے کیا کرتے ہیں اور لوگ آپ کے جانے کے بعد کیا کریں گے۔ حضرت امام حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال بصیرت۔ ایک شخص نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں نے کچھ روپے ایک جگہ چھپا کر رکھ دیے تھے، اب وہ جگہ مجھے یاد نہیں آتی، میں کیا کروں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی فقہ کا مسئلہ تو ہے نہیں جو تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو۔ پھر جب اس شخص نے زیادہ اصرار کیا تو امام صاحب نے کہا کہ آج تمام رات تم نماز پڑھو، انشاءاللہ کوئی صورت پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ اس شخص نے رات کو نماز پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ اس نے روپے کہاں رکھے تھے، اور وہ نماز چھوڑ کر فوراً اپنا دفینہ نکالنے بھاگ کھڑا ہوا۔ صبح کو وہ دوڑا ہوا آیا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تمام واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے فرمایا، ہاں، شیطان کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ تم ساری رات نماز پڑھتے رہو، پھر بھی تمہیں چاہیے تھا کہ تم ساری رات نماز پڑھتے رہتے، قربان جائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت پر کہ کیسا عظیم مثال حل تجویز فرمایا کہ اس شخص کا کام بھی ہو گیا اور نماز کی تلقین بھی فرما دی۔ انسان خدا کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے، بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پہ ہمیں آسمان سے زمین پہ دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا ہی نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو تم جانو گے کہ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا۔ جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں کہاں پہ اس نے تمہارا ساتھ، تمہارا ہاتھ تھاما، جس کے تم قابل بھی نہ تھے اس سے بڑھ کر تمہیں نوازا۔ جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے، کیسے اس نے تہجد کی نماز تمہارے لیے برائے تحفہ پیش کی۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گمان یقین میں بدلتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں، بالکل امید ہے، ایسی امید جس کو زوال نہیں، اور یہ دنیا اس کے مقابلے میں فانی ہے۔ یہ دنیا خدا کی محبت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اے شخص، تو کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے، ہر قیمت پر مجھ سے وہ چیز جدا کر دی جاتی ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے۔ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر ایسا ٹوٹا برتن بن جا جس میں ماں سوائے اللہ کے کچھ نہ ٹھہرے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائے گی، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تو محبت رکھتا ہے اور رویا کرتا تھا وہ اب تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا۔ جب تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا، یہ محبت تکلیف دے گی، ہر محبت دکھ دیتی ہے۔
سوائے اللہ کی محبت کے۔ پھر تو خود کہے گا واقعی ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔